قیامت کے روز نا چند لوگ آئیں گے، ان کی نیکیوں کا ڈھیر لگایا جائے گا، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ہر قسم کی ان کی جو نیکیاں ان کا ڈھیر لگایا جائے گا، اور وہ ڈھیر اتنا زیادہ لگ جائے گا جتنا کوئی وسیع پہاڑ ہوتا ہے جو دور سے بھی واضح نظر آ جائے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، اتنا انبار لگ جائے گا ان کی نیکیوں کا، ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں، سب کچھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دم سے حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ہمارے زکوٰۃ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ عمر بھر کی جتنی بھی کمائی تھی، کیونکہ اصلی کمائی تو آخرت کی کمائی ہے، عمر بھر کی جتنی بھی کمائی تھی وہ ساری آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ گھبرا گئے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو ذرا غور سے سنیے گا، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو بہت پاک ہوں گے، جو ظاہر میں تو ہر انسان کے سامنے پاکیزہ ہوں گے، جو ظاہر میں تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن اپنی خلوتوں میں، اپنی خلوت کے اندر گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی تنہائی میں کیسا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی تنہائی میں کیسے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، ابھی ایک حدیث۔ میں جب اس ٹاپک کو بیان کر رہا تھا سیالکوٹ یونیورسٹی میں، تو میں نے جب ریسرچ کری تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسی بہت سی چیزوں کا مجھے پتہ لگا جو میرے علم میں نہیں تھی، کہ ہم جن گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، اور ہماری عمر بھر کی کمائی کو وہ ایک لمحے میں لے کے جا سکتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا میں نے حج کیا ہوا ہے، میں تو سوچ رہا تھا میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے لوگوں کے روزے کھلوائے ہیں، میں سوچ رہا تھا میں تو جنازوں میں شامل ہوا ہوں، میری تو نفلی عبادت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تو ایک لمحے میں سب ضائع، سب ختم، کیونکہ میری خلوت پاک نہیں تھی، میری تنہائی پاک نہیں تھی۔